بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کہ علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور جب علم ختم ہوا تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن و سنت ان کا علم دنیا سے کیسے ختم ہوگا جبکہ آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلانے، میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن یہ سوال تو تمہارا عقل والا نہیں ہے۔ علم دنیا سے اس طرح ختم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، ان کو اپنے پاس بلائے گا۔ علماء کا دنیا سے اٹھ جانا یہ دنیا میں گمراہی کے غالب آنے، جہالت اور کفر کے غالب آنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جو چند سال ہوئے ہیں، تقریباً 5-6 سال، ان سالوں میں جتنی تیزی سے ہمارے بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھ رہے ہیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ وقت تو نہیں آیا جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دنیا میں اگر ایک آدمی فوج میں وہ جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اس رینک تک پہنچتا ہے، لیکن جنرل کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دوسرے اس صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اس عہدے پر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا آرمی چیف اگر دنیا سے چلا جائے، یا کسی ملک کا کوئی صدر دنیا سے چلا جائے، یا وزیر اعظم پرائم منسٹر دنیا سے چلا جائے، تو دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اس نظام میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا، 19-20 کا فرق بھی نہیں آتا، اور وہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دینی مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ جب دنیا سے ایک عالم اٹھ جائے اور بڑا اور مستند عالم اٹھ جائے تو بعد میں بے شک پوری ایک ٹیم کیوں تیار نہ ہو، وہ ٹیم اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس نے جو خلا چھوڑا ہے وہ خلا پھر قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عالم تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ساری دنیا کے تابعین اگر مل جائیں تو وہ ان کا علمی خلا پر نہیں کر سکتے۔ تابعین جو عالم تھے وہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو بعد میں تابعین اگر پوری دنیا کے مل جائیں تو وہ ان کا خلا پر نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب دنیا سے اٹھ گئے تو حضرت مدنی رحمہ اللہ جو کسی بھی لحاظ میں ان سے کم نہیں تھے، مگر وہ اس مقام میں ان کا وہ خلا پر نہیں کر سکے۔ اور پھر جب حضرت مدنی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ نے ان کی خلا کو پر نہیں کیا۔ تو یہ دنیا میں اصول ہے کہ جب بڑا عالم چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے علماء چاہے وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں اور وہ بہت ساری صلاحیتوں کے مالک کیوں نہ ہوں، وہ ان کا خلا پر نہیں کر سکتے۔
آج ہی کے دن یہ خبر ملی کہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب، علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مانچسٹر والے رحمہ اللہ تعالی، آج ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عوام کو تو کوئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان کے جانے سے علماء یتیم ہو گئے۔ اگر علماء کو عقیدے کے کسی مسئلے میں اشکال پیش آ جاتا تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے۔ اب علماء کیا کریں گے؟ عوام کے لیے تو یہی علماء کافی ہیں، لیکن ان علماء کو اگر کوئی اشکال پیش آ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ آج ان کے سر سے وہ سائبان اٹھ گیا، وہ سائبان جو مانچسٹر میں تھا، اور ہم لوگ اتنے بے قدر ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کون ہے اور کیا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر کسی عالم کے پاس جانا ہوتا ہے تو یہ کہ یہ دنیاوی پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا کاروبار چلا دے، میری بزنس چلا دے، رشتوں میں پریشانی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ہم نے علماء کو ان دعاؤں میں منحصر کر دیا اور ان میں محصور کر دیا، اور جو اصل چیز تھی علماء سے فائدہ حاصل کرنے کی وہ ہم حاصل نہیں کرتے، اور وہ ہے ان سے ہدایت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، عمل حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش، اور اس کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو حاصل کرنا۔ ان چیزوں کی طرف تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب علامہ صاحب رحمہ اللہ وہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہیں، اور ان کی عمر 90+ تھی، 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، لیکن اس دوران میں تقریباً 100 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ہر کتاب ان کی ایسی ہے کہ جو مستقل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، اور بڑے علماء نے اس کو بطور ریفرنس کے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہر کتاب ان کی اس طرح، کیا شیعہ، کیا مرزائی، کیا پرویزی، ہر میدان میں انہوں نے کام کیا ہے اور خوب کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول کرے، لیکن ہم لوگوں نے UK والوں نے اسپیشل ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ ہم تعویذوں والوں کو تو پہچانتے ہیں، ہم عملیات والوں کو تو پہچانتے ہیں، ہم جو سٹیج پر بیٹھ کر ڈانس کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، ترنم لگاتے ہیں، چیختے پکارتے ہیں، ان کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن جو کریم ہے، جو مغز ہے، اور جو امت کا حقیقی معنی میں سرمایہ ہے اور قیمتی اثاثہ ہے، اور جن کو واقعی یہ بات زشتی ہے کہ وہ نبی کے وارث ہیں، ان لوگوں کو ہم نہیں پہچانتے، ان کی ہم بے قدری بھی کرتے ہیں، ان کا ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان کی ہم بے ادبیاں بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری نسلوں سے دین اور حیا، یہ دونوں چیزیں اتنی تیزی سے نکل رہی ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تیسری چوتھی نسل یہاں پر مرتد پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ جس تیزی سے ہماری نسلوں سے دین نکل رہا ہے اور جس تیزی سے ہماری نسلوں سے حیا نکل رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ کہیں کافر اور مرتد پیدا ہونی شروع نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے دینداروں کو ایک مذاق بنا دیا، اس لیے کہ ہم نے دینداروں کو سب سے کمی کے درجے میں رکھ دیا، ہم نے ان کو نیچ کے درجے میں رکھ دیا، ہم نے ان کے پرکھنے کا آلہ اور اس کا ذریعہ اور اس کا ترازو ہم نے میڈیا کو بنا دیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، اس کو ہم نے بنا دیا، اور میڈیا میں جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی قادیانی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، کوئی سیکولر ہوتا ہے، اس کو دین اور دین کی نشانیاں ویسے بھی بری لگتی ہیں، تو اس نے ہمیشہ دین پر ہی مذاق بنانا ہے، لطیفے سنانے ہیں، دینداروں پر ہی مذاق بنانا ہے، لطیفے سنانے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے گھر میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر دین کا کوئی اثر تک نظر نہیں آتا، دینداری تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو ایک مشن ہے جو ان کو دیا گیا ہے، اور اس مشن کی رو میں اور اس کی سیلاب میں ہم بھی بہہ گئے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ، اللہ ہی سے ہم شکایت کر سکتے ہیں، اپنے مسلمانوں سے ہمیں کیا شکوہ۔ بہرحال اب بھی بیدار ہونے کا وقت ہے،
مسلمان ہمارے بیدار ہو جائیں، وہ علماء کے ساتھ ایسے جڑ جائیں جس طرح کی مکھی شکر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ علماء سے کٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، تو پھر یہ باطل کو حق سمجھیں گے، کفر کو اسلام سمجھیں گے، اور بے دینی کو دین سمجھیں گے، اور بے دینی کی حالت میں اور کفر اور اللہ کی بغاوت کی حالت میں یہ پھر دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کو پتہ تک نہیں ہوگا۔ جاگ جائیں، علماء کی قدر کریں، علماء کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ان علماء کو آپ جبریل اور میکائیل کے ترازو میں نہ تولیں، ان کو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ترازو میں نہ تولیں، ان کو خلفائے راشدین کے ترازو میں نہ تولیں۔ یہ آپ کے زمانے کے علماء ہیں، جس طرح کے درجے کے آپ ہیں اسی درجے کے علماء کی آپ کو ضرورت تھی۔ ان میں گناہ بھی ہوں گے، ان میں خامیاں بھی ہوں گی، ان میں کمیاں بھی ہوں گی، ان میں عیوب بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے واسطے اگر ان کی اچھائیاں زیادہ ہیں، اگر یہ صحیح العقیدہ ہیں، اور اگر ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی قسم یہی علماء آپ کے لیے ابو بکر و عمر ہیں، یہی علماء آپ کے لیے بخاری و مسلم ہیں، یہی آپ کے لیے ابو حنیفہ اور شافعی ہیں، یہی آپ کے لیے عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ پھر ان علماء کو اپنا سرتاج بنائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ چمٹ جائیں اور ان سے جدا نہ ہو۔ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ اتنا مضبوط ہو کہ جب قیامت کے دن میدان حشر میں اٹھیں تو یہ آپ کی انگلی پکڑتے ہوئے آپ کو میدان حشر کی طرف لے جائیں اور وہاں سے پھر اکٹھا آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے علماء کی غیبت نہ کریں، اللہ کے واسطے ان کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو دین پیارا ہے، اگر آپ کو قرآن پیارا ہے، اور اگر آپ کو سنت پیاری ہے، اگر آپ کو اسلام پیارا ہے، اگر آپ کو اللہ کے نبی پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے اہل بیت اور صحابہ پیارے ہیں، تو پھر علماء کو حقارت سے نہ دیکھیں، ان کو اپنا سرتاج بنائیں۔ صرف نمازوں میں نہیں، تمام چیزوں میں ان سے ایڈوائس لیں، ان سے مشورہ لیں، یا اگر مسئلہ بتلائیں تو ان پر اگر شرعی صدر ہو تو عمل کرے، اگر شرعی صدر نہ ہو تو کسی اور مستند عالم سے پوچھیں، اگر اس کی بات پر شرعی صدر ہو تو اس پر عمل کریں، لیکن پہلے عالم کی تحقیر تمہارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اپنی جگہ یہ بھی صحیح، اپنی جگہ وہ بھی صحیح، یہ شرعی صدر کی بات ہے۔ اور یہ دعا اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اے اللہ علماء کے سائے سے ہمیں محروم نہ کر، اے اللہ علماء کے سائے سے ہمیں محروم نہ کر، اے اللہ ان مدارس سے ہمیں محروم نہ کر، اور اے اللہ ان دینی مراکز سے ہمیں محروم نہ کر۔ اگر ان سے ہم کٹ گئے تو ہمیں کون بچائے گا؟ ہمیں دجال سے کون بچائے گا؟ ہمیں شیطان سے کون بچائے گا؟ ہمیں نفس کی مکاریوں سے کون بچائے گا؟ ہمیں کفر کی الغار سے کون بچائے گا؟ ہمیں بے دینی کے سیلاب سے کون بچائے گا؟ یہی تو ہمارے ملا ہیں جو ہماری کشتیاں چلاتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان کی کشتیاں چلاتے ہیں، اسلام کی کشتیاں چلاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ان علماء کے ساتھ جڑنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی غلطی سے بھی زبان پر ان کا نام بے ادبی کے ساتھ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ صاحب کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب قدر ناشناسوں کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہمیں اللہ ان کے ساتھ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں ان کے ساتھ ان کے سایہ عاطفت میں جنت میں لے جائے، اور دوزخ سے اور وہاں کی ناکامیوں سے اور وہاں کی رسوائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔